ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح ويسألون کون سا فعل ہے یسألون مضارع ہے جو مذکر غائب کا صیغہ ہے وَيَسْأَلُونَ اور وہ سوال کرتے ہیں کا تجھ سے کون مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے قریش مکہ نے اپنے کچھ آدمی مدینہ منورہ بھیجے اہل کتاب کے پاس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے آپ چونکہ اہل کتاب ہیں عالم ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے کوئی سوال ہمیں بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ہم سوال پوچھیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ واقعی ان کا دعویٰ نبوت سچا ہے یا جھوٹا ہے اہل کتاب نے نبی صلی اللہ کفار مکہ کو 3 سوال بتائے تھے پوچھنے کے لیے پہلا سوال یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھئے کہ جو لوگ شرک سے بچنے کے لیے جن لوگوں نے غار میں پناہ لی تھی وہ کون تھے دوسرا سوال یہ تھا وہ آدمی بتائیے جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک کا سفر کیا یعنی مشرق تک جہاں تک زمین ہے وہاں تک پہنچا اس کے بعد پھر مغرب کے آخری کونے تک جہاں تک زمین ہے کون سے آدمی نے سفر کیا یہ اور تیسرا سوال یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ روح کیا ہے اور ساتھ یہ بات بھی کہی اگر تو تینوں سوالوں کے جواب دے دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی یہ سمجھے کہ وہ نبی نہیں اور اگر تینوں کے نہ جواب دے تب بھی سمجھے کہ وہ نبی نہیں اور اگر 2 کے جواب دے دے 1 کا جواب نہ دے تب یہ سمجھنا کہ نبی ہے اس کی وجہ یہ ہے 2 سوالوں کا تعلق جو ہے وہ تاریخ سے ہے 2 سوال ایسے ہیں جن کا تعلق تاریخی واقعات سے ہے جن میں غار میں پناہ لینے والے لوگ جو ہیں ان کا ذکر ہے سورہ کاف میں آگے آئے گا انشاءاللہ اگلی سورہ کاف ہی ہے اور بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے غار والوں کا قصہ بیان فرمایا ہے اس میں اور جس آدمی نے مشرق سے لے کر مغرب تک کا سفر کیا وہ بھی سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا اس کا ذوالقرنین اس کا نام اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتایا کہ اس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا تھا تیسرا سوال یہ تھا ان سوالوں کے پوچھنے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کیا کہ میں کل جواب دوں گا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے بعض روایات کے مطابق 15 دن اور بعض روایات کے مطابق 40 دن تک اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ روک لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ وعدہ کیوں کر لیا میرا نام لیے ہوا ہے؟ چنانچہ جب وحی نازل ہوئی اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات یہ ارشاد فرمائی تھی کہ میں کل جواب دے دوں گا، لہذا کفار مکہ جو تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ طعنے دینے شروع کر دیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف باتیں بنانی شروع کر دیں کہ جس سے یہ پوچھتا تھا یا جو اس کو سکھاتا تھا وہ اس سے ناراض ہو گیا یا اللہ اس سے ناراض ہو گیا، ایسی باتیں کہیں. تو 40 دن کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو پہلی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی ارشاد فرمائی گئی کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ وعدہ کریں تو انشاءاللہ کہنا نہ بھولیں. یہ آیت بھی سورہ کاف میں ہی آتی ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں نہ تم سے الگ ہوئے ہو، جس طرح لوگ تمہیں تانا دے رہے ہیں. اور پھر ساتھ تیسرے سوال کا جواب بھی دے دیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے. قرآن مجید میں روح کا لفظ 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایک تو روح کا لفظ جان کے لیے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے آدم کا پتلا بنایا اور اس پتلے میں اپنی روح پھونکی. دوسرا لفظ، دوسرا معنی ایدناہ بروح القدس، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی کس کے ساتھ؟ روح القدس کے ساتھ. کیا مراد ہے اس سے؟ جناب جبرائیل امین. اور تیسرا معنی جو ہے وہ روح کا وحی کا ہے. وحی کے معنوں میں بھی روح کا لفظ استعمال ہوا کہ ہم نے یہ روح نازل کی جس پہ بھی ہم اپنے بندوں میں سے چاہتے ہیں. وحی جو ہے اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتے ہیں ہم نازل کرتے ہیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے روح کا لفظ استعمال فرمایا. اب مفسرین نے اپنی اپنی سوچ اور اپنے اپنے اتحاد کے مطابق یہاں تینوں معنی ہی لیے ہیں. کسی نے وہ معنی لیا ہے، کسی نے وہ معنی لیا ہے. جن حضرات نے یہاں مراد جناب جبرائیل اور وحی لی ہے ان کا موقف یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی قرآن مجید کا ذکر ہے، اس آیت سے پہلے. مثال کے طور پہ 82 نمبر آیت یہی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. 85 نمبر آیت سے پہلے 82 نمبر میں قرآن مجید کا ذکر ہے کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے جس میں شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. لہذا اسی کی نسبت سے اس آیت میں روح سے مراد جناب جبرائیل یا پھر وحی مراد ہے. اور چونکہ اس کے بعد بھی قرآن مجید سے متعلق ہی آیت ہے 86 نمبر آیت، لہذا درمیان میں جو آیت ہے وہاں بھی قرآن مجید کا ذکر ہی ہونا چاہیے. یہاں روح سے مراد جناب جبرائیل یا وحی ہے. اور ان کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جناب جبرائیل جن کا تم کہتے ہو کہ مجھ پہ وحی لے کے نازل ہوتے ہیں وہ کیسے آتے ہیں، کیسے آپ کو آگے پڑھاتے ہیں، یا وحی کیسے نازل ہوتی ہے آپ پہ، اس کی کیفیت ہمیں بتائیے. لیکن جن حضرات نے روح سے مراد یہاں پہ جان لی ہے ان کا موقف یہ ہے، ان کی موقف کی بنیاد بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں یہ واضح طور پہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ جا رہے تھے اور یہ مدینہ کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی چھڑی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے کچھ لوگوں سے گزرے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اے محمد ہمیں یہ بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ روح سے کیا مراد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموش رہے اور پھر اس چھڑی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگائی
اور مجھے یہ محسوس ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہونی شروع ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ تو اسے سوال کرتے ہیں روح کیا ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہیے کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ دونوں معنی کے اعتبار سے صحیح ہے، وہ اگر معنی لیا جائے قرآن مجید کا یا جبرائیل علیہ السلام کا وہ بھی صحیح ہے، اور جان کے معنی میں لیا جائے تب بھی یہ صحیح ہے کہ چونکہ ایک روح ایسی چیز ہے جس کے بارے میں لوگوں کا علم نہ ہونے کے برابر ہے، علم ہے ہی نہیں کہ روح جو ہے یہ کیا چیز ہے۔ جب تک یہ جسم کے اندر رہتی ہے انسان زندہ رہتا ہے، جب یہ روح الگ ہو جاتی ہے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے، تو آخر اس کی کیا کیفیت ہے یا کیا چیز ہے یہ، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب یہ ارشاد فرمایا قُلِ الرُّوحُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے الروح من امر ربی، روح جو ہے یہ امر ربی میرے رب کا حکم ہے، یعنی میرے رب کا حکم ہوتا ہے تو انسان میں جان پڑ جاتی ہے، میرے رب کا حکم ہوتا ہے تو انسان بے جان ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ انسان روح کے بارے میں جان ہی نہیں سکتا کہ روح کیا چیز ہے، کہاں یہ محفوظ تھی، کہاں سے اللہ کے حکم سے آ گئی، اس جسم سے نکلنے کے بعد کہاں پہ یہ چلی گئی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے علم میں ہیں۔ انسان کو اس سے زیادہ نہ اس کا پتہ چل سکتا ہے، نہ انسان کا اتنا دماغ ہے، نہ انسان کی اتنی صلاحیت ہے کہ وہ یہ اس کا ادراک حاصل کر سکے کہ روح کیا ہے۔ انسان خواہ کتنی بھی ترقی کر لے، بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ تمہارا علم محدود ہے، تم نہیں جان سکتے، انسان نہیں جان سکتا، اس لیے کہ اللہ تو خالق ہے، اللہ جانتا ہے کہ میں نے انسان کو کتنا ذہن دیا ہے یا کتنی صلاحیت دی ہے۔ لہذا اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے، وما اور نہیں، اوتی کون سا فعل ہے اوتی؟ ماضی مجہول ہے، اوتی تم جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ما اوتی تم نہیں دیے گئے تم، من العلم علم سے، الا مگر قلیلا تھوڑا سا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی بات ارشاد فرما کی کہ جتنی بات تمہارے ذہن میں آ سکتی ہے، جتنی بات تم سمجھ سکتے ہو روح کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے چلی جاتی ہے، اس سے زیادہ فرمایا کہ تمہیں علم ہی نہیں دیا گیا۔ وما اوتیتم اور تم لوگ نہیں دیے گئے، من العلم علم سے، الا مگر قلیلا تھوڑا سا، اس سے زیادہ تم سمجھنا چاہو بھی تو سمجھ نہیں سکو گے۔ انسان جتنی مرضی سائنس پڑھ لے، جتنی مرضی ترقی کر لے، جتنے مرضی تجربات کر لے، فرمایا کہ تمہارا علم بڑا محدود ہے، تمہارا علم تھوڑا ہے، تم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ روح کیا چیز ہے اس سے زیادہ، بس یہی سمجھو کہ یہ اللہ کا امر ہے۔ کفار کا ایک اعتراض یہ تھا کہ اس قرآن مجید کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصنیف کیا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوتا، یہ وحی نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پاس سے اسے لکھا ہے، اپنے پاس سے گھڑا ہے اسے۔ اب اللہ تعالیٰ نے براہ راست نہیں بلکہ بالواسطہ بڑا اچھا اور بڑا خوبصورت جواب دیا ہے اس کا، اور اس میں کئی باتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والا ان اور اگر، والا ان اور اگر، شئنا کون سا فعل ہے؟ شئنا ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، شئنا کا معنی چاہنا، انشاءاللہ اگر اللہ چاہے، مشیت کا لفظ جو ہے وہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ شئنا
اگر ہم چاہیں لنذهبن، لا البتہ نذهبن، کون سا فعل ہے نذهبن؟ نذهب، مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے. نذهب کا معنی ساتھ اس چیز کے اوحینا، اوحینا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے جو متکلم کا صیغہ. اوحینا ہم نے وحی کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز ہم نے تجھ پہ وحی کی ہے، یعنی علم، جو تھوڑا سا علم ہم نے دیا ہے. پہلے تو اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ ہم نے انسان کو علم ہی تھوڑا سا دیا ہے. اللہ کے علم کے خزانے اتنے ہیں، لامحدود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے خزانوں میں سے بس تھوڑا سا علم لوگوں کو دیا ہے. اس علم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اگر ہم چاہیں لنذهبن، ہم لے جائیں، چھین لیں، واپس لے لیں، بالذی وہ چیز اوحینا جو ہم نے وحی کی، الیکا، الیکا تیری طرف. کس کی طرف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. علم جو ہے وہ تو وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ہم تک پہنچا دیا. علم جو ہے وہی ہے جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ہم تک پہنچا دیا. اس کے علاوہ تو کوئی علم ہی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو جو علم ہم نے بذریعہ وحی تمہیں دیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس علم کو بھی ہم واپس چھین لیں، اس علم کو بھی ہم واپس چھین لیں. ثم پھر لا تجدو، لا تجدو کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی ہے. لا تجدو تو نہیں پائے گا، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. لا تجدو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں پائیں گے، لاکا کا کی امید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، واسطے اپنے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں پائیں گے واسطے اپنے، علینا ہمارے مقابلے میں، وکیلا کوئی کارساز، کوئی حمایتی، کوئی مددگار. یہ کتنا اچھا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے. کافروں کا خیال یہ تھا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم اسے واپس چھین لیں اور پھر تمہارا کوئی حمایتی نہ ہو، کوئی مددگار نہ ہو جو ہم سے علم لے کے تمہیں دے سکے. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے ایک آدمی کہے جی یہ گھڑی جو ہے یہ تو میں نے خود بنائی ہے. جھوٹی بات کہتا ہے آدمی کہ یہ گھڑی جو ہے یہ میں نے خود بنائی ہے. ایک دوسرا آدمی آ کے یہ لوگوں کے سامنے کہہ دے کہ بھئی یہ گھڑی تو میں نے تمہیں دی ہے، اس کا جھوٹ کھل گیا. اب اللہ تعالیٰ کا یہ فرما دینا کہ یہ وحی جو ہم نے تم پہ کی ہے یہ ہم واپس چھین سکتے ہیں کسی وقت بھی، اس سے کافروں کے جھوٹ کی اپنے آپ تبدیل ہو جاتی ہے کہ یہ تو آپ نے خود لکھا ہوا ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ ہم نے جو تمہیں وحی دی ہے، ہم نے جو تمہیں علم دیا ہے ہم اسے واپس لے سکتے ہیں. اس سے کافروں کی اس دعوے کی اپنے آپ تردید ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود لکھا ہے. اور دوسری بات یہاں سے یہ بھی واضح ہو گئی اللہ تعالیٰ علم دینے والے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم اللہ سے لینے کے محتاج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے علم لینے کے محتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ جتنا علم چاہتے ہیں اپنے نبی کو دے دیتے ہیں.
اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو یہ بھی تم سے چھین لیں جب چاہیں. اگر ہم چاہیں تو جو علم ہم نے تمہیں دیا ہے یہ بھی تم سے چھین لیں، اس لیے کہ قدرت اور اختیار تو ہمارا ہے، مرضی تو ہماری ہے، جتنا دیں اور جو نہ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں اختیار نہیں ہے، اپنی مرضی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ علم حاصل کر سکتے ہیں نہ کوئی بات لوگوں کو بتا سکتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں الا رحمتن من ربک، الا مگر رحمتن، رحمت ہے من ربک تیرے رب کی طرف سے، یعنی آپ کے پاس یہ علم وحی آنا اور ہمارا اس کو نہ چھیننا، علم وحی دینا آپ کو اور اس کے بعد علم وحی واپس نہ لینا، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے. اس لیے کہ اگر ہم چاہیں تو واپس چھین سکتے ہیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس سے ایک یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ علم جو ہے کتاب و سنت کا یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے علم وحی کو اپنی رحمت قرار دیا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ ان فضلہ کان علیک کبیرا، ان بے شک فضلہ اس کا فضل، ہو کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. بے شک اللہ تعالیٰ کا فضل کانا ہے علیک تیرے اوپر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبیرا بہت بڑا، یعنی اللہ نے جو تمہیں علم وحی عطا کر دیا ہے یہ اللہ کا بڑا فضل ہے تجھ پہ. یہ علم نہ ہو تو لوگ جانوروں کی طرح بھٹکتے پھرے، ٹھوکریں کھاتے پھرے. اب یہ دیکھ لیجئے کہ جن انسانوں کے پاس، جن قوموں کے پاس یہ علم نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو کتنا ہی ترقی یافتہ کیوں نہ کہیں یا کتنا ہی ان کے دماغ میں یہ غرور کیوں نہ ہو کہ ہم ترقی یافتہ قوم ہیں، دنیا کی ذلیل ترین قومیں ہیں. وہ اپنے تہذیب و تمدن کے اعتبار سے، اپنے رسم و رواج کے اعتبار سے، اپنی جس انسان کو اپنی پاکی پلیتی کا ہی شعور نہیں ہے، جو انسان جانوروں کی زندگی بسر کر رہا ہے پاکی اور پلیتی کے اعتبار سے، وہ جانوروں کی طرح ہی ہے بلکہ ان سے بھی اضل ہے، ان سے بھی کیا گزرا ہے. علم وحی جو ہے یہ کتاب و سنت کا علم جو ہے یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ فی الواقع بڑا فضل ہے اللہ کا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جتلائی ہے کہ جو علم ہم تمہیں دے رہے ہیں یہ اللہ کا بڑا فضل ہے تم پہ، نہ لینا اللہ کی رحمت اور تمہارے پاس اس علم کا بھیجنا یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یہ بات جتلا رہے ہیں کہ یہ جو قرآن میں نے تمہاری طرف بھیجا ہے یہ میری رحمت ہے، یہ میرا فضل ہے تم پہ. اب اس فضل کو نہ لینا، اس رحمت سے فائدہ نہ اٹھانا یہ تو ہماری اپنی بد نصیبی ہے. جو آدمی اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے فضل سے فائدہ نہ اٹھائے یا محروم رکھے اپنے آپ کو، وہ تو اس انسان کی اپنی بدقسمتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی اللہ کا فضل ہے. اس دنیا میں اس قرآن مجید سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں، اس قرآن مجید سے بڑھ کے دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے. اور جو آدمی اپنے آپ کو اس سے محروم رکھتا ہے یا اپنی اولاد کو اس سے محروم رکھتا ہے بڑا ہی ظالم انسان ہے، بڑا ہی بد نصیب انسان ہے. جس نے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے بال بچوں کو اس نعمت سے، اللہ کے فضل سے محروم کر رکھا ہے، بڑا ہی بد نصیب انسان ہے. اللہ نے تو اپنے نبی کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کا بڑا فضل ہے تم پہ کہ تم کو اللہ نے قرآن دے دیا، تم پہ اللہ نے اپنا علم جو ہے وہ نازل فرمایا. اس علم کی اور اس قرآن کی بڑی قدر کرنی چاہیے. اور اس کی قدر یہی ہے جن لوگوں کو اللہ نے شعور دیا ہے ان پہ واجب ہے یہ کہ جہاں کہیں بھی ہوں، یہاں ہوں یا پاکستان میں ہوں، اس علم کی روشنی کو پھیلائیں لوگوں تک، اس علم کی روشنی کو لوگوں تک پہنچائیں.
جن کو اللہ نے وسائل دیے ہیں وہ جہاں کہیں بھی رہتے ہو، پاکستان میں ہندوستان میں، بڑی تاریکی ہے، بڑی جہالت ہے پاکستان ہندوستان میں. جن کو اللہ نے وسائل دیے ہیں ان پہ یہ واجب ہے، فرض ہے کہ جہاں کہیں بھی رہتے ہوں وہ قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنے کا اہتمام کریں، انتظام کریں. بہت ضروری ہے. یہ دنیا جو ہے وہ کن تاریکیوں میں اور اندھیروں میں ٹھوکریں کھا رہی ہے، ہمیں اندازہ نہیں یہاں بیٹھ کر. جو قومیں ویسے ہی معروم ہیں اس سے، جو ایمان ہی نہیں لائیں، ان کا تو معاملہ ہی اور ہے کہ وہ تو ہے ہی بد نصیب، وہ تو ہے ہی ظالم کہ انہوں نے ٹھکرا دیا اللہ کے فضل کو. لیکن جن لوگوں نے اس کو قبول کیا ہے یا اس پہ ایمان لائے ہیں، کم از کم ان لوگوں تک تو یہ علم کی روشنی پہنچنی چاہیے، اللہ کا یہ فضل پہنچنا چاہیے. انہیں تو یہ پتہ ہو یا شعور ہو کہ یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا ہم پہ، اور ہم اس سے محروم نہ رہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کافروں کے اعتراض کا جواب دیا کہ یہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے لا نجتمعت، لا ان، اگر، لا الگ ہے البتہ ان الگ ہے. اگر اجتماعت، کون سا فعل ہے اجتماعت؟ جی فعل ماضی ہے یہ، اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اجتماعت جمع ہو جائے، جیم میم عین اس کا مادہ ہے. انسو والجنو، انسان اور جن، ساری دنیا کے انسان اکٹھے ہو جائے، ساری دنیا کے جنات اکٹھے ہو جائے. اجتماعت مؤنث کا صیغہ کیوں استعمال ہوا ہے یہ؟ ہاں، جنوں کی جماعت، انسانوں کی جماعت، ساری کی ساری جماعتیں اکٹھی ہو جائے، پوری کی پوری جماعت جنوں کی بھی اور انسانوں کی بھی، ساری دنیا کے جن اور ساری دنیا کے انسان اکٹھے ہو جائے. اس لیے کہ یہ قرآن جو ہے جنوں کی طرف بھی ہے، انسانوں کی طرف بھی ہے، اور یہ اعتراض کرنے والے جو ہیں وہ انسان ہی تھے. اللہ کا ارشاد یہ ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے، اگر ایک انسان یہ گھڑ سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے ایک انسان یہ قرآن مجید بنا سکتا ہے، گھڑ سکتا ہے، تصنیف کر سکتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرا چیلنج یہ ہے، ایک انسان تو رہا ایک طرف، ساری دنیا کے انسان اکٹھے ہو جائے، ساری دنیا کے جنات اکٹھے ہو جائے. کس بات پہ؟ الا، اس بات پہ، ان، یہ کہ یا تو وہ لے آئے بمثل ھذا القرآن، اس قرآن جیسا قرآن بنا کے لیے. اگر ایک آدمی یہ تصنیف کر سکتا ہے اتنی بڑی کتاب، اتنے مفصل پارے 30 جو ہیں ایک انسان نے تصنیف کر لیے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم ساری دنیا کے انسان اکٹھے ہو جاؤ، ساری دنیا کے جنات اکٹھے ہو جاؤ. کس بات پہ؟ یا تو بمثل ھذا القرآن، یہ کہ بنا کے لے آؤ اس قرآن جیسا ہے قرآن، اس قرآن جیسی کوئی کتاب تم بھی بنا کے لے آؤ. آگے اللہ فرماتے ہیں لا یاتون، لا یاتون کون سا فعل ہے؟ مضارع منفی کا. لا یاتون نہیں لائیں گے، انسان اور جن سارے بھی مل جائیں تب بھی اللہ فرماتے ہیں لا یاتون، میرا دعویٰ یہ ہے کہ نہیں لائیں گے بمثلہ ہی، اس قرآن جیسی کوئی کتاب، اس قرآن جیسی کوئی کتاب تصنیف کر کے بنا کے ساری دنیا کے انسان، ساری دنیا کے جنات نہیں لا سکتے. ویسے دیکھا جائے تو کتنے کروڑوں کے حساب سے لوگ ایسے ہیں جو کتابیں لکھتے ہیں،
کوئی شاعری کی لکھتا ہے، کوئی نثر کی لکھتا ہے، کوئی کسی طرح لکھتا ہے، کسی طرح لکھتا ہے. کتابیں لکھنے والے تو بڑے ہیں اور بڑے بڑے ذہین اور انٹیلیجنٹ لوگ ہیں. ان کی کتابیں جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں، سلیبس میں لگتی ہیں، بڑی معیاری کتابیں ہوتی ہیں. بڑی لوگ تعریف کرتے ہیں فلاں بڑا اچھا رائٹر ہے، فلاں بڑا اچھا شاعر ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے مصنف اکٹھے ہو جائے، ساری دنیا کے ذہین اور فطین لوگ اکٹھے ہو جائے اور جنات بھی اکٹھے ہو جائے. اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 10 آیتیں ہی بنا کے لے آؤ، 10 صورتیں یا ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ ایسی جیسی. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کتاب جیسی کوئی چھوٹی سی کتاب تم بھی بنا کے لے آؤ، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی ہے جیسے کہ تم کہتے ہو. اور یہ وہ چیلنج ہے جو قیامت تک قائم رہے گا، اور بہت بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ کتاب فی الواقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی. اور اس بات کا فیصلہ جب ہو جائے کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے تو باقی جتنے معاملات ہیں سارے معاملات کا فیصلہ ہو جاتا ہے. صرف جھگڑا اسی بات کا رہتا ہے کہ فی الواقع یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے. جب تک انسان اس جھگڑے میں رہے جب تک تو باقی معاملات کا فیصلہ نہیں ہوتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے یا نہیں ہے، حشر نشر ہے یا نہیں ہے، جنت دوزخ ہے یا نہیں ہے، فرشتہ ہے یا نہیں ہے، باقی سارے معاملات جو ہیں اس وقت جھگڑے میں رہتے ہیں. انسان ان کے بارے میں شک و شبہ کر سکتا ہے. جب اس ایک بات کا فیصلہ ہو جائے جس کا اللہ نے بار بار چیلنج دیا ہے اور جو چیلنج قیامت تک ایسے ہی رہے گا، اس بات پہ جب انسان کا اطمینان ہو جائے کہ یہ کتاب واقعی اللہ کی کتاب ہے تو پھر باقی سارے معاملات کا فیصلہ ہو جاتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، ان کی ہر بات کی بلا چون و چرا اطاعت کرنی ہے. قیامت بھی آنے والی ہے، جنت اور دوزخ بھی ہے، فرشتہ بھی نازل ہوتا ہے اور اللہ کے دوسرے فرشتے بھی ہیں، قبر میں بھی عذاب ہے یا جزا ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں اس کے بعد ان ساری باتوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے. جھگڑی کی صرف ایک ہی بات کہ یہ قرآن اللہ کا ہے یا نہیں. اور آج بھی یہ جتنا زور اہل کتاب یا کفار یا غیر مسلم ہندو ہوں یا دوسرے ہوں جتنا زور اس بات پہ لگا رہے ہیں اس قرآن مجید کو مشکوک بنایا جائے، اس قرآن مجید پہ اعتراضات کیے جائیں اور یہ ثابت کیا جائے کہ یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب نہیں ہے، اتنا زور اور کسی بات پہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آج کے بعد بس یہ کہاوت بھی کہتے ہیں کہ یہ امین اور صادق. 100 بڑے آدمیوں میں سے سب سے پہلا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شمار کرتے ہیں کہ سب سے بڑے آدمی ہیں دنیا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاق کے اعتبار سے، صداقت کے اعتبار سے، امانت کے اعتبار سے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی کردار پہ اور ذاتی اخلاق پہ نہ اس وقت اعتراض تھا نہ آج اعتراض ہے. اگر کوئی اعتراض اس وقت تھا تو وہ بھی یہی تھا کہ یہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھڑ کے لے آئے ہیں، یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے. اور آج بھی پورا زور اسی بات پہ ہے غیر مسلموں کا کہ اس کتاب کو مشکوک بنایا جائے کہ یہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑی ہے. اور اس پہ جو اعتراضات جس طرح کیے گئے ہیں وہ اس وقت بھی ویسے ہی تھے اور آج بھی وہ اعتراضات جو ہم نے پڑھے جن کے جوابات بھی ہم نے سنے اسی کتاب سے بالکل اسی طرح کے بیہودہ اعتراضات ہیں. کوئی ان میں حقیقت والی بات نہیں ہے. اور ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ ہمیں ماں باپ سے یہ عقیدہ ملا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے. آپ اپنے ذہن سے یہ بالکل نکال دیجئے کہ ہمیں ماں باپ کے ذہن سے کیا عقیدہ ملا ہے. اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دیجئے کہ ہمیں اپنے ماں باپ سے یہ عقیدہ ملا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے. آپ خود اپنے ذہن پہ زور دیجئے، اپنے ذہن سے سوچئے اس قرآن مجید کو پڑھ کے، اس قرآن مجید کی آیات پہ غور کیجئے اور از خود یہ فیصلہ کیجئے کہ پھر واقعی یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں. آپ کو قدم قدم پہ ایک ایک آیت پہ یہ بات ملے گی یا پتہ چلے گا کہ یہ کتاب جو ہے کسی آدمی کی لکھی نہیں ہو سکتی. اور اگلی آیتوں میں جو جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کافروں کے بعد اعتراضات نقل کرنے کے بعد، وہ جواب ایسا ہے کہ ایسے جو اب ایک بات
الحمدللہ میں آج کل ایک لغت پہ کام کر رہا ہوں، اس کے حوالے سے قرآن مجید کا دیواچہ مجھے لکھنا تھا، اس میں ایسے بات میرے ذہن میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں جو استعارہ استعمال فرمایا ہے، وہ استعارہ ایسا ہے، اتنا پاکیزہ استعارہ ہے اور اتنا پاکیزہ وہ انتہائی صاف ستھرا اشارہ ہے کہ بظاہر وہ ایک لفظ ہے لیکن اس پہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، اور وہ استعارہ ایسا ہے کہ انسان کے ذہن میں کبھی آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ کتنے الفاظ؟ یہ 5 یا 6 حرف لفظ بنتے ہیں۔ ہن لباس لکم 3، وانتم لباس لہن، پوری ایک کتاب کا مضمون ہے، اور اتنا پاکیزہ یہ لفظ ہے لباس، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس، اتنا پاکیزہ لفظ میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں انسان کے ذہن میں آ ہی نہیں تھی۔ اور یہ چیزیں جو ہیں، یہ انسان کیوں غور نہیں کرتا کہ یہ چیزیں کیسے انسان سوچ ہی نہیں سکتا ایسی بات۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے جن اور انسان اکٹھے ہو جائیں، وہ اس قرآن کی مثل، اس قرآن جیسی کتاب بنا کے نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، وَلَوْ، اور اگر کانا تھا یہ ہے، بعضهم، ان کا کوئی ساتھی، لبعض، واسطے کسی کے، ان میں سے کوئی آدمی دوسرے آدمی کا ظہیراً، ظہیر کا معنی مدد کرنے والا، یعنی وہ جن اور انسانوں کی جماعتیں جو ہیں جو اتنے ذہین اور قابل اور لائق لوگ ہیں، تو انسان آخر آسمان پہ جانے کے لیے اتنی اس نے ترقی کر لی ہے، اتنے میزائل اور اتنے بم بنا لیے ہیں، آخر انسان یہ بھی کرے کہ 2-4 آیتیں اس کی بھی بنا کے دکھا دے کہ اللہ نے کہا تو میں بنا کے دکھاتا ہوں تمہیں۔ جن کو اتنا غرور ہے اپنے عقل پہ اور اپنی ترقی پہ، وہ 2-4 آیتیں کیوں نہیں بنا کے دکھاتے مسلمانوں کو؟ تو تم نے یہ بار بار رٹ لگا رکھی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ چیلنج ہے، یہ دعویٰ ہے، تو یہ لوگ آیتیں 4-5 ہم بھی بنا کے دے دیتے ہیں، کیوں نہیں بناتے؟ کہتے ہیں بڑے ترقی یافتہ ہیں اور بڑا علم ہے ہمارے پاس، آسمان پہ چاند پہ پہنچ گئے ہیں۔ چاند پہ پہنچ جانا جو ہے یہ تو اس بات کی دلیل نہیں کہ ان کا ایمان بھی قوی ہے۔ ایمان اور چیز ہے، مادی ترقی جو ہے وہ بالکل اور چیز ہے۔ ان کا ایمان جہاں آج سے 1400 سال پہلے تھا، 1 انچ کے آدھا انچ بھی اس سے آگے نہیں بڑھا۔ رجعت پسند تو کافر لوگ خود ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک 1 انچ کا سفر بھی طے نہیں کر سکے۔ رجعت پسند تو وہ ہیں، جاہل تو وہ ہیں، ترقی پذیر تو وہ ہیں جو اتنی ترقی بھی نہیں کر سکے کہ ایمان کا 1 انچ بھی آگے بڑھ سکتے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کے خواہ کتنے ہی مددگار کیوں نہ بن جائیں، یہ اس جیسی کتاب نہیں بنا سکتے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ بالکت صرفنا، بالکت اور البتہ تحقیق، صرفنا، صرف کا معنی یہاں پہ تو صرف کی بہت سی دکانیں ہوتی ہیں، ایکسچینج کرنا، تبدیل کرنا، پھیرنا، لوٹانا کسی چیز کو۔ صرفنا، ہم نے پھیرا۔ صرفتو، صرفنا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ۔ ہم پھیرتے ہیں، لوٹاتے ہیں، بدلتے ہیں۔ للناس، واسطے لوگوں کے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر طرح کی مثال سے۔ کیا بدلتے ہیں؟ یعنی اپنی باتوں کو، اپنے احکام کو، اپنے ارشادات کو تمہیں سمجھانے کے لیے، للناس، واسطے لوگوں کے،
فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر طرح کی مثال. اللہ فرماتے ہیں کہ ہر طرح کی مثال ہم نے دے کے بار بار یہ آیتیں ریپیٹ کی ہیں، یہ باتیں ریپیٹ کی ہیں. ایسے نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا فلسفہ ہے اور بڑی عام اور سادہ سادہ مثالیں. آپ صرف توحید کی ایک بات لے لیجیے کہ توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی دلائل دیے اور کتنی مثالیں دی اس قرآن مجید میں. زمین آسمان کی تخلیق کی مثال دی اللہ نے، یہ زمین آسمان کو ہم نے پیدا کیا. اور آپ حضرات جانتے ہوں گے، ہندوستان کے ساتھ ہی انہوں نے پڑھا ہوگا کہ کملا داس جو عورت پچھلے دنوں مسلمان ہوئی، اس نے PhD کی ڈگری لی ہوئی ہے میلانم لینگویج میں یا انگلش میں، شاعری بھی کرتی ہے اور میلانم لینگویج اس میں شاعری وغیرہ کرتی ہے. بڑی اچھی ادیبہ اور رائٹر ہے، مضامین ہے اس کے. اس نے اپنے انٹرویو میں یہ بات بتائی کہ مجھے کس چیز نے توجہ کیا اسلام کی طرف اور میں مسلمان کیوں ہوئی. ایک کانفرنس میں اس نے یہ واقعہ بتایا کہ ایک دفعہ میں کوچی کس جگہ پہ ہے، کیرالہ میں، کوچی سے کسی دوسری جگہ سفر کر رہی تھی اور صبح 5:45 بجے یا 5:30 بجے کا وقت تھا، سورج طلوع ہو رہا تھا. وہ عورت کہتی ہے کہ میرا توجہ جو ہے وہ سورج کے طلوع کی طرف چلی گئی. سورج طلوع ہو رہا تھا اور میں اس کو دیکھ رہی تھی اور اس کی طرف میری توجہ تھی کہ کس طرح بار بار اس کے رنگ عدلتے بدلتے ہیں اور اس کے رنگ تبدیل ہو رہے ہیں. سورج اوپر اٹھ رہا ہے، آہستہ آہستہ سورج اٹھتا ہے، اس کے رنگوں میں تغیر واقع ہو رہا ہے. اور جب 7 بجے تو پوری طرح سورج جو ہے وہ باہر نکل چکا تھا اور پوری طرح سفید ہو گیا. اس کے سارے وہ رنگینی جو تھی وہ ساری اس کی ختم ہو گئی. اب میرے ذہن میں اس سفر کے دوران یہ بات رہی کہ یہ آخر سارا نظام جو ہے یہ کیسے چل رہا ہے. یہ بالکل وہی بات ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. بات ایسے نہیں ہے کہ وہ پہلی دفعہ سورج دیکھا اس نے، 40 سال 50 سال پتہ نہیں کتنی عمر تھی اس کی. اس نے 40 سال 50 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اس کو شعور بخشا، اسے سورج کو طلوع ہوتے دیکھا. یہ سورج کیسے طلوع ہو رہا ہے اور طلوع ہوتا ہے پھر غروب ہوتا ہے، پھر طلوع ہوتا ہے پھر غروب ہوتا ہے، اور یہ رنگت کی تبدیلی ہے جو اس میں آ رہی ہے. اور 7 بجے بالکل صاف ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ اوپر بلند ہو رہا ہے، پھر یہ پورا سفر طے کرنے کے بعد غروب ہو جاتا ہے. وہ عورت کہتی ہے کہ یہ جو کائنات کی تخلیق، چاند اور ستاروں کی تخلیق، اس کی جو فکر تھی یا اس پہ غور کرنا جو تھا، اس نے آہستہ آہستہ میرے دل کے دروازے پہ دستک دینا شروع کر دیا کہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے. اور یہ اتنا زبردست نظام جو ہے یہ کس نے قائم کیا ہے کہ روزانہ ایک ہی وقت پہ ایک ہی جگہ سورج طلوع ہو رہا ہے اور ایک ہی رفتار سے جاتا ہے، کبھی کہیں ٹکراتا نہیں، کبھی کوئی نقصان نہیں ہوتا، کبھی اس میں خرابی یا بگاڑ نہیں آتا. اور یہ اتنی بڑی کائنات ہے، یہ سارا نظام کیسے چل رہا ہے. تو عورت کہتی ہے کہ میرے دل پہ پہلی دستک جو تھی اسلام کی وہ سورج کے طلوع ہونے میں دی. اور اللہ تعالیٰ کتنی دفعہ یہ بات کہتے ہیں شام ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. زمین و آسمان کی تخلیق میں واختلاف اللیل والنہار، سورج دن اور رات کی گردش میں، یہ سورج کے طلوع ہونے میں اور سورج کے غروب ہونے میں. عقل مند لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں توحید. جو لوگ سمجھنا چاہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہیں، زمین آسمان کی تخلیق سے اور رات اور دن کی گردش سے سمجھ سکتے ہیں. رات اور دن کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی، سورج اور تاروں کی مثال دی، اور پھر ہماری روزمرہ کی زندگی سے اللہ فرماتے ہیں یہ جانور ہے تم جن کا تم دودھ پیتے ہو، تم کیا کھلاتے ہو انہیں؟ چارہ کھلاتے ہو، پانی پلاتے ہو، اور اس کے پیٹ کے اندر جو فیکٹری لگی ہے وہ ایک طرف تو سرخ رنگ کا خون بناتی ہے، ایک طرف گوبر بناتی ہے، اور ایک طرف انتہائی صاف اور شفاف دودھ خالص سفید رنگ کا جس میں بدبو کا شائبہ تک نہیں ہوتا، جبکہ وہ اسی جگہ سے نکلتا ہے جہاں پہ خون بھی ہے، گوبر بھی ہے. یہ کون اللہ نکالتا ہے؟
اور پھر اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی مثال دی کہ بھئی چھوٹی ہی مکھی ہے، 1 گرام بھی وزن نہیں ہے اس کا، اور وہ اتنی بڑی فیکٹری ہے کہ پھولوں سے رس چوستی ہے، اور رس چوسنے کے بعد اس کے پیٹ میں شہد بنتا ہے، فی شفاء للناس، جس میں لوگوں کے لیے شفا رکھ دی ہم نے۔ حالانکہ پیٹ سے نکلنے والی چیز کو کون انسان کھانا پسند کرتا ہے، لیکن کتنی رغبت سے کھاتے ہیں ہم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان ساری چیزوں میں تمہارے لیے کوئی سبق نہیں ہے یا کوئی نشانی نہیں توحید کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے بار بار الٹ پلٹ کے مختلف مثالوں سے لوگوں کو باتیں سمجھائیں، شہد کی مکھی سے، جانوروں سے، زمین آسمان سے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، بھئی یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیا ہم نے اسے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کر دیا۔ إِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور یہ پہاڑ ہم نے کیسے گاڑ دیے اتنے بڑے بڑے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور اس زمین پہ غور نہیں کرتے کیسے ہم نے بچھا دیا اس کو۔ انسان کی اپنی تخلیق کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو غور کرنا چاہیے کہ چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ ذرا غور تو کرو، کون انسان ہے جو کہہ رہی میں تو اس طریقے سے پیدا نہیں ہوا؟ بھئی کیا روز ازل سے روز ابد تک اللہ نے ایک طریقہ بنا دیا انسان کی پیدائش کا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھ لو تم بھی، تمہارے باپ بھی، تمہارا دادا بھی، پردادا بھی، ساری نسل تمہاری اوپر بھی اور نیچے بھی اسی ایک طریقے سے پیدا ہو رہی ہے۔ ذرا غور تو کرو تم پیدا کیسے ہوتے ہو، کون پیدا کرتا ہے تمہیں؟ کتنا اختیار ہے انسان کی پیدائش میں، انسان کا اپنا یا ڈاکٹروں کا یا حکیم کا یا طبیبوں کا، کتنا اختیار ہے؟ فرمایا کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو اپنی تخلیق پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی توحید کی بات سمجھانے کے لیے بار بار پھیر پھیر کے ہم باتیں تمہیں سمجھاتے ہیں، بہت سی مختلف مثالیں دیتے ہیں تمہارے سامنے تاکہ تم لوگ سمجھ جاؤ۔ اور یہ بھی ایک دلیل دی اللہ نے کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا نہیں۔ انسان جب اپنی بات سمجھانے لگتا ہے، بعض انسان ہمارے جیسے جو ہوتے ہیں انپڑھ اور جاہل قسم کے، اپنی بات سمجھانے کے لیے گھنٹے صرف کر دیتے ہیں اور پلے کسی کے کچھ پڑتا نہیں کہ آدمی کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی مثالوں سے، شہد کی مکھی سے، جانوروں سے، چاند ستاروں سے، زمین سے، آسمان سے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تمہیں باتیں سمجھانے کی کوشش کی۔ من کل مثل، ہر طرح کی مثال دی ہم نے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَبَى ابا کا معنی انکار کرنا۔ فَأَبَى، اس نے انکار کیا، ماضی کا فعل ہے، بعض مکرگاب کا صیغہ ہے۔ فَأَبَى، انکار کیا، اکثر الناس، لوگوں کی اکثریت نے، لوگوں کی اکثریت نے انکار کیا اس قرآن کا، ہماری آیات کا۔ الا کفورا، اور جو کیا کام وہ کیا تھا؟ جو کرنے والا تھا وہ تو نہیں کیا، انکار کر دیا، اور جو نہیں کرنے والا تھا وہ کیا، وہ کیا تھا؟ الا کفورا، مگر ناشکری کی، اللہ کی ناشکری۔ اللہ کی دیکھے نا، اللہ کے فضل اور رحمت کو قبول نہ کرنا کیا ہے؟ نظریں نیازیں جا کے دے کے تو کہنا جی ہمارے لیے دعا کرو رحمت کی، 10,000 پلے میں خرچ کرنا، اور دعا بھی قبول ہو یا نہ ہو، کرنے والا کیسا ہے کیسا نہیں ہے، عقیدہ اس کا صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں کیسے نہیں ہے، اس کے لیے تو بھاگ کے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے نظریں نیازیں چڑھائیں گے تو یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا۔ اور یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ میری کتاب ہے، یہ پڑھ لو، تم پہ رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، تم پہ میرا فضل ہو جائے گا، تم پہ میری رحمتیں ہو جائے گی۔ یا اللہ یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہم سے، اب اس سے بڑی ناشکری کیا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ابا اکثر الناس، لوگوں کی اکثریت نے اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، انکار کر دیا، یہ ہم نہیں سمجھتے اس قرآن کو۔
ہمیں ضرورت نہیں ہے اس قرآن کی. اور کیا کیا الا کفورا، نہ شکری میں اضافہ ہوا ان کو، نہ شکری کا کام کیا، اس نعمت کی نہ شکری کی. اللہ فرماتے ہیں وقالو، اور انہوں نے کہا کافروں نے لن نؤمنا، کون سا فعل ہے؟ مضارع بلند ہے. ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. مضارع پہ لن کا لفظ آنے سے مستقبل کے ساتھ معنی مخصوص ہو جاتے ہیں اور اس میں زبردست تاکید پائی جاتی ہے کہ کافروں نے جواب میں یہ بات کہی کہ ہم تو اس قرآن کو مانیں گے ہی نہیں، ہم نے تو قسم کھا لیا کہ اس کو نہیں ماننا، جیسے آج کل کے کافر ہیں. اس وقت کافروں کا مزاج اور کافروں کی طبیعت اور کافروں کا سوچ اور سمجھ اور دلائل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے وہی آج بھی ہیں. لن نؤمنا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لکا واسطے تیرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے سے مراد قرآن پہ ایمان لانا تھا کہ آپ کی باتوں کو ہرگز نہیں مانیں گے. حتیٰ کہ اب یہ آگے ان کے مطالبے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے کیے اللہ نے وہ بیان فرمائے ہیں، تقریباً 6 مطالبے ہیں. حتیٰ یہاں تک کہ تفجر لنا، تفجرا مادہ کیا ہے تفجرا کا؟ فاجیم را، فجر کا معنی پھاڑنا. رات کی تاریکی کو پھاڑ کے روشنی کا طلوع ہونا کیا کہتے ہیں اسے؟ فجر. تفجرا، تو پھاڑ دے، حتیٰ کہ تو پھاڑ دے، لنا ہمارے لیے، من الارض زمین سے، ینبوعا منبع کسے کہتے ہیں؟ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے فلاں چیز کا منبع ہے یہ. جی، پانی کے نکلنے کی جگہ کو منبع کہا جاتا ہے. اور پھر اسی سے عام معنوں میں بھی استعمال ہے کہ غلے کا منبع وہ ہے، یا تیل کا منبع جو ہے وہ سعودی عرب ہے. اس سے اصل اس کا معنی جو ہے وہ تو یہ ہے کہ جہاں سے پانی پھوٹے، منبع. پھر اس کے بعد ویسے عام معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور یہی مادہ ینبوع کا ہے، نون با عین. منبع کا مادہ بھی نون با عین ہے. ینبوع کا معنی چشمہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہماری آنکھوں کے سامنے آپ زمین سے چشمہ نکال دکھائیں، چشمہ پھوٹ پڑے پانی کا ہمارے سامنے. او یا تکون لکا، تکون کان یکون، تکون ہو لکا واسطے تیرے، جنتن باغ، من نخیل کھجوروں سے، وعنب اور انگوروں سے، فتفجر الانہار، پس تفجرا تو جاری کر دے، انہار نہریں، خلالہا کی ضمیر جنت کے لیے، اس باغ میں، تفجیرا جاری کرنا، اس باغ میں نہر جاری کر دے، نہر جاری کرنا. یعنی یا تو ہمارے سامنے تو ایسے ہاتھ کا اشارہ کر اور زمین سے چشمہ پھوٹ پڑے تو ہم جانے کہ واقعی تو پیغمبر ہے. اور اگر یہ تم نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم ایسے ہی ہو کہ تمہارے لیے ایک بہت بڑا باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، جس میں خوب نہریں بہتی ہوں. آگے ایک اور مطالبہ ہے، او تس کے تسما،
تسکتا کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، حاضر کا صیغہ ہے ساکتا. ساکت ہونا کیا مانا؟ گرنا. سین قاف تو مادہ ہے اس کا. تس کے تو تس اور تس کے تسما، یا تو گرا دے آسمان کو. تس کے تا تو گراتا ہے یا گرائے گا؟ مضارع کا فعل ہے. تس کے تسما، یا تو گرا دے آسمان کو. کما زعمتا، کما جیسا کہ زعمتا. زعم کا معنی دعویٰ کرنا، گمان کرنا. تھوڑا آدمی کو اپنے بارے میں بڑا زوم ہے یا غام ہے، دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. غام کا معنی گمان کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس لیے کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہ بات ارشاد فرماتے تھے کہ اگر اس قرآن پہ ایمان نہیں لاؤ گے، اسے جھٹلا دو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. لہذا ان کا مطالبہ یہ بھی تھا کہ تو یہ گمان کرتا ہے، تو یہ سوچتا ہے کہ ہم پہ انکار کی صورت میں اللہ کا عذاب آنا چاہیے، لہذا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں تو اس کے تسما، آسمان کو ہم پہ گرا دے. دیکھیے کتنی دلیری ہے جب انسان کے دل میں ایک چیز کا تعصب آ جائے، ایک چیز کا انسان انکار کر دے یا ایک چیز کی مخالفت انسان شروع کر دے تو انسان ساری حدیں عبور کر جاتا ہے. بھئی ایک لمحے بھر کے لیے انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ اگر یہ اللہ ہی کی کتاب ہوئی اور اللہ کے نبی نے بد دعا کر ہی دی ہمارے لیے تو ہمارا کیا بنے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جو ہے ظلوماً جہولا، ظالم بھی ہے جاہل بھی، اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا. ہم پہ آسمان گرا دے کما رحمتا، جیسا کہ تو گمان کرتا ہے، علینا ہمارے اوپر، کسفن. کسفن کا معنی یہ جمع ہے کسفہ کا، کسفتن. کسفن ٹکڑے ٹکڑے کر کے، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، گوڑے گوڑے بن کے، پتھر بن کے ہمارے اوپر آ گرے. ٹکڑے ٹکڑے کر کے آسمانوں کو ہم پہ گرا دے، ہم پہ وہ عذاب لے آ جس عذاب کی تو بار بار دھمکی دیتا ہے ہمیں کہ اگر نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں سورہ بنی اسرائیل میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم یہ تمہارے معجزے جو ہیں یہ معجزوں کے مطالبے اس لیے نہیں مان رہے کہ جب کسی قوم کے مانگے ہوئے معجزے پورے کر دیے جائیں اور پھر بھی وہ ایمان نہ لائے تو ہم عذاب بھیج دیتے ہیں اس کو. اپنے مانگے ہوئے معجزے پورے نہ کرنے کی بھی اللہ کی رحمت تھی اس وقت. جو معجزے وہ مانگتے تھے اللہ تعالیٰ اگر پورے کر دیتے اور پھر وہ ایمان نہ لاتے تو پھر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا، اور یہی اللہ کی سنت. گرا دے ہمارے اوپر آسمان جیسا کہ تو گمان کرتا ہے، جیسا تو دعویٰ کرتا ہے، کیسا فن ٹکڑے ٹکڑے کر کے. اور یا ایک اور مطالبہ، تاتیہ باللہ والملائکۃ قبیلا. تاتیہ تو لے آ، تاتیہ تو آ، تو لا، باللہ ساتھ اللہ کے، یہی تیرے ساتھ ہے کون ہو؟ اللہ تعالیٰ. والملائکۃ، اور بہت سارے فرشتوں کی جماعت بھی ہو ساتھ تمہارے. تو پھر ہم جانیں گے واقعی تو نبی ہے. ایک طرف تمہارے اللہ تعالیٰ کھڑے ہوں اور ایک طرف بہت سارے فرشتے ہوں آگے پیچھے باڈی گارڈ کی حیثیت میں، تمہارے پاس ساتھ پورا لاؤ لشکر ہو،
تو پھر ہمیں بھی پتا چلے کہ واقعی کوئی اللہ کا نبی آیا ہے ہمارے پاس. قبیلہ آمنے سامنے. قبلہ کسے کہتے ہیں؟ جو سامنے ہو نماز پڑھتے ہوئے. مستقبل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. قبیلہ آمنے سامنے، یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ بھی ہوں، فرشتے بھی ہوں اور تو خود بھی ہوں، ہم ان اپنی آنکھوں سے سب کو دیکھیں تو پھر ہمیں پتا چلے، ہم ایمان لیں کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں. آگے ایک اور مطالبہ، او یکون لک بیتن، او یا یکون ہو لکا واسطے تیرے، بیتن ایک گھر، من زخرفن زخرف کا معنی جس چیز کی خوب زیب و زینت کی جائے، خوب آرائش کی جائے، سجایا جائے جس کو، اسے زخرف کہا جاتا ہے. اور یہاں عموماً مترجمین نے بھی اور مفسرین نے بھی سونا اس کا معنی لیا ہے، اور یہ سونا اصطلاحی معنی ہے، لفظی معنی نہیں ہے. کسی چونکہ سونا جو ہے وہ آرائش کے لیے اور زیب و زینت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا زخرف کا معنی، ویسے ذهب کہتے ہیں سونے کو، زخرف کا معنی جو ہے وہ سونا لے لیا گیا ہے. یا ہو تیرے لیے ایک گھر، زخرفن سونے کا، یہ پتا تو چلے کہ واقعی مالدار آدمی ہے، واقعی اللہ کا نمائندہ ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے. سونے کا گھر ہونا چاہیے تمہارا، بہت بڑا گھر اور بہت بڑا محل ہونا چاہیے. او یا ترقا فی السماء، ترقا ترقی کرنا کسے کہتے ہیں؟ آگے بڑھنا، چڑھنا، اوپر جانا. ترقا کون سا فعل ہے؟ واحد مذکر حاضر کا، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے ترقا، تو چڑھے، فی السماء آسمان میں، یعنی ہمارے دیکھتے دیکھتے ہماری آنکھوں کے سامنے تو آسمانوں پہ بغیر سیڑھی کے چڑھ جائے. ولن نؤمن، اور ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لرقیے کا، تیرے آسمانوں کے چڑھنے پر بھی، حتیٰ تنزل علینا، حتیٰ کہ تو نازل کرے ہم پر، یا تو لے کے آئے ہماری طرف، کتاباً ایک خط، ایک رکا، نقرأہ ہم پڑھیں اس کو، یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے تو آسمان پہ چڑھے اور پھر آسمان پہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہی نازل ہو، تمہارے ہاتھ میں ایک رکا ہو جس رکے کے اوپر لکھا ہو کہ میں اللہ تعالیٰ لکھنے والا ہوں، اور حضرت ابو جہل کے نام ہے خدا نخواستہ، اور ابو لہب کے نام ہے، اور فلاں فلاں کافر کے نام ہے یہ رکا، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہو کہ یہ جو آدمی لے کے آ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا نمائندہ اور میرا رسول ہے. اس طرح کا رکا ہو ہمارے نام، تب ہم مانیں گے کہ واقعی تو اللہ کا پیغمبر ہے، واقعی تو اللہ کی طرف سے ہماری طرف رسول بن کے آیا ہے. یہ 6-7 مطالبے ہیں، اور ان 6-7 مطالبوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے چند الفاظ میں اس کا جواب دیا ہے. وہ الفاظ یہ ہیں، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، سبحان ربی، سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، پاک ہے میرا رب، کس بات سے؟
یعنی کوئی معجزہ دکھانے سے نہ دکھانے سے میرا رب پاک ہے، جو چاہے معجزہ دکھا سکتا ہے. سبحان ربی، میرا رب پاک ہے اس بات سے کہ وہ چشمہ پیدا نہ کر سکے، وہ میرے لیے سونے کا گھر نہ بنا سکے، وہ مجھے آسمانوں پہ تمہاری آنکھوں کے سامنے نہ لے جا سکے. ان ساری خامیوں سے میرا رب پاک ہے. میرا رب یہ سارے کام کر سکتا ہے اور وہ پاک ہے اس بات سے کہ یہ کام نہ کر سکے. اور اس ایک چھوٹے سے فکرے میں اللہ تعالیٰ کی ساری توحید آ گئی کہ میرا رب تو پاک ہے کہ وہ ایسے کاموں سے عاجز ہو. میرا رب تو یہ سارے کام کر سکتا ہے. حل کنت الا بشر الرسولا. حل یہاں پہ سوالیہ ہے نفی کے معنوں میں، اور بعض جگہ پہ نفی کے معنوں میں استعمال ہی ہوا ہے. حل نہیں، کن تو میں، الا مگر، بشرن ایک بشر، رسولا ایک رسول. میری حیثیت کیا ہے؟ میری حیثیت یہ ہے کہ میں بشر بھی ہوں، رسول بھی ہوں. یہ جو باتیں تم مجھ سے مانگتے ہو، جن چیزوں کا تم تقاضا کرتے ہو، ان کے وہ کرنے کی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، جو کہ قادر مطلق ہے، جو معبود ہے، جو خالق ہے، جو ہمارا الہ ہے. یہ ساری چیزیں کرنے والی تو اس کی ہے، وہ قادر مطلق ہے. اور جہاں تک میرا معاملہ ہے، میں تو بشر ہوں اور اس کا رسول ہوں. میرا یہ کام نہیں کہ میں سونے کا گھر تمہیں فوراً بنا کے دکھا دوں، زمین سے پانی کا چشمہ نکال دوں، یا اپنے لیے ایک باغ جو ہے وہ تمہارے سامنے پیدا کر دوں، یا اس میں نہریں چلا دوں، یا آسمان پہ خود اپنے آپ چلا جاؤں اور خود اپنے آپ وہاں سے رکا لے کے تمہارے نام نیچے اتر آؤں اور تمہیں وہ دکھاؤں. یہ ساری چیزیں میرے پاس میں نہیں ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ ہی قدرتیں ہیں، اللہ ہی کرنے کے کام ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ اختیار رکھتا ہے اس کا. اور میں تو بشر ہوں. یعنی ایسے معاملات میں تمہاری طرح کھاتا ہوں، تمہاری طرح پیتا ہوں، تمہاری طرح سوتا ہوں، تمہاری طرح جاتا ہوں، تمہاری طرح میری بھی ماں ہے، تمہاری طرح میرا بھی باپ ہے، تمہاری طرح میری بیویاں ہیں، تمہاری طرح میرے بیٹے ہیں. اور پھر بشریت کے سارے تقاضے میرے اندر ہیں. میں تھکتا ہوں تو سو جاتا ہوں، جانے کا وقت ہوتا ہے تو جا جاتا ہوں، بھوک لگتی ہے تو کھاتا ہوں، زخم آتا ہے تکلیف ہوتی ہے، کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو خوشی محسوس ہوتی ہے، غمی کا موقع ہوتا ہے غمی محسوس ہوتی ہے. یہ سارے بشری تقاضے جو ہے یہ میرے اندر موجود ہیں، میرے اندر پائے جاتے ہیں. میں نے یہ دعویٰ ہی کب کیا ہے کہ میں اللہ کے کام سارے کر سکتا ہوں، یا میں قادر مطلق ہوں، یا اللہ کے اختیارات میرے ہاتھ میں ہیں؟ یہ تو میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا. جس بات کا تم مجھ سے امتحان لینا چاہتے ہو وہ میں دعویٰ ہی نہیں کرتا. میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں تمہاری طرح کا بشر بھی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے مجھے رسول بھی بنایا ہے، پیغامبر بنایا ہے، اپنا پیغام دے کے تمہارے پاس بھیجا ہے اللہ نے مجھے. یہ ہے میرا دعویٰ. اور تم جس بات کا امتحان لینا چاہتے ہو مجھ سے، وہ تو خدائی کام ہے سارے، اللہ والے کام ہے، وہ میرے ہاتھ میں نہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما منع الناس. ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے. ما منع الناس، اور نہیں منع کیا لوگوں کو، ان یؤمنوا، یہ کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم الہدی، جب آئی ان کے پاس ہدایت. ان لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی، قرآن آ گیا، نبی آ گیا، تو انہیں اسی چیز نے ایمان لانے سے رو دیا. الا مگر ان قالوا، انہوں نے کہا ابعث اللہ بشر رسولا. استفہام کا ہے کیا؟ باسا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، بعد مذکر غائب کا صیغہ ہے. باسا، اس نے بھیجا. کس نے بھیجا؟ اللہ نے. باس اللہ، کیا اللہ نے بھیجا بشر رسولا، ایک آدمی کو رسول بنا کر. یعنی اس چیز نے لوگوں کو ایمان لانے سے رو دیا کہ بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے.
ایک بشر جو ہے وہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ دیکھیے کہ یہ جو ہے نا عقل کا پھیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو یوں تھا کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ بھئی آپ ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ہمارے جیسے بشر ہیں، ہماری طرح آپ کے ماں باپ ہیں، بیٹے ہیں، بیویاں ہیں، سب کچھ ہماری طرح ہے، آپ بشر ہیں ہماری طرح کے، اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ رسول ہیں، یہ ہم کیسے مان لیں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو شیطان نے یہ پھر تھوڑی سی دوسری طرح لگا دیا کہ ہمارے رسول جو ہیں وہ تو بشر تھے ہی نہیں، وہ تو نوری تھے، بشر تو رسول ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ بات جو ہے یہ تو مشترک ہے سوچ کی، یہ سوچ جو ہے یہ تو مشترک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں بھی اور بعد میں بھی، کہ بشر جو ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے انکار کر دیا۔ اب ہم چونکہ ایمان لاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اللہ کے رسول ہی، لیکن بات وہی ہے کہ بشر نہیں تھے، بات وہی ہے کہ بشر نہیں تھے، وہ تو نوری مخلوق تھے، نور تھے وہ۔ پھر جو ہے وہ وہی ہے، فرق صرف یہ ہے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر سمجھتے ہوئے انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے یہ اللہ کا رسول۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات نہیں ہے، دنیا سے رخصت ہو گئے، آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن بات اپنی جگہ وہی ہے کہ بشر جو ہے وہ تو رسول نہیں ہو سکتا نا۔ جس محمد کو ہم مانتے ہیں وہ بشر نہیں تھا، وہ تو نوری مخلوق تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، لو کان فی الارض ملائکۃ، لو اگر کانا ہوتے فی الارض زمین میں ملائکۃ، ملائکہ فرشتے، یمشون چلتے پھرتے، مطمئنین اطمینان کے ساتھ، اطمینان والے، لنزلنا ہم نازل کرتے، علیہم ان کے اوپر، من السماء آسمان سے، ملکن رسولا فرشتے کو رسول بنا کے۔ کتنی معقول بات ہے۔ تو تم دیکھتے ہو کہ آدمی ہے اس لیے اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا، فرمایا کہ اگر ہم فرشتے کو تمہاری طرف بھیجتے پھر تم کہتے ہیں ہم تو آدمی ہیں، ہم کیسے اتباع کریں اس کو؟ یعنی یہ شیطان جو ہے اسے تو ہر طرح سے دھوکہ دینا ہی دینا ہے، اور ہدایت بھی اللہ تعالیٰ نصیب کرے ہر آدمی کے۔ اللہ کا ہدایت بھی بڑا ہی فضل ہے، ہدایت جو ہے یہ بھی اللہ کا خاص فضل ہے، ورنہ جسے گمراہ ہونا ہے اگر فرشتہ نبی بن کے آتا تو وہ یوں بھی گمراہ ہو جاتا۔ فرشتہ نبی بن کے آتا تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہم تو بشر ہیں، ہم میں تو اتنی طاقت اور ہمت ہی نہیں جتنی ہمت یہ کرتا ہے، یا جو کچھ ہمیں بن کے دکھاتا ہے، یا جو اعمال اس کے ہیں، یا جس بات کی ہمیں تلقین کرتا ہے، یا جس بات کی ہمیں ہدایت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، ہم کیسے کریں؟ ہم تو بشر ہیں، اور یہ نوری مخلوق ہے، یہ فرشتہ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے چلنے پھرنے والے تو میں فرشتہ رسول بنا کے بھیجتا۔ زمین میں نے انسانوں کو بھیجا ہے، بشر کو بھیجا ہے، لہذا میں نے بشر کو رسول بنا کے بھیجا تاکہ کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ جناب آپ تو نوری مخلوق ہیں، آپ تو اتنی محنت ریاضت کر سکتے ہیں، اتنی تھک سکتے ہیں اللہ کے آگے، لیکن ہم تو اتنا وہ نہیں کر سکتے۔ بشر کو بنا کے بھیجنا ضروری تھا، اس لیے کہ بشر کے پاس ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، تاکہ کوئی آدمی یہ اعتراض نہ کر سکتا کہ جناب ہم آپ کی اتباع نہیں کر سکتے۔ لہذا فرمایا کہ اگر اس زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم فرشتوں کو بھیجتے رسول بنا کے، چونکہ بشر ہیں اس زمین میں بسنے والے، لہذا ہم نے بشر کو رسول بنا کے بھیجا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون